واصف نموز حقیقت خادم الفقراء پیر سید دلبر حسین شاہ صاحب بخار گیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی بارگاہ میں ادب سے گزارش کروں گا آپ اپنے خوبصورت جملوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اس کو بالکل سادہ اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، دنیا میں رحمتوں برکتوں کا سبب بنائے۔ بالکل سادہ ایکو وغیرہ بن کر عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ احزاب، یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے، جس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرے محبوب آپ کی جانوں سے بڑھ کر آپ کے حقدار ہیں۔ اس پر چند لمحے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ان باتوں کی توسل سے رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرمائیں۔ عزیزان محتشم، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلہ کا جھگڑا ہو گیا حضور کے دور میں۔ عمر بن عوف، یہ حضور کے دور میں ایک قبیلہ تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلہ کے جھگڑے کی صلح کے لیے گئے۔ ذهب الى بنی عمر بن عوف لیصلح بینہم، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صلح کے لیے گئے۔ عمومی قاعدہ ہے جب صلح کے لیے جائیں تو صلح کرواتے کرواتے تاخیر ہو جاتی ہے، لوگ کوئی نہ کوئی ایسی شرط رکھ دیتے ہیں جس کو پھر پورا کرتے کرتے تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلح کے لیے گئے اور تاخیر ہو گئی، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس بات کو امام بخاری نے، امام نسائی نے اور امام مالک نے اپنی اپنی کتب حدیث میں نقل فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور صلح کے لیے گئے تو تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فجال مؤذن الی ابی بکر، مؤذن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ سے انہوں نے عرض کی، فقالا
اتسلی للناس فاقم، اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں، میں اقامت کہوں اگر آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ تو کالا نام، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اقامت کہیں، میں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو عزیزان محتشم جب نماز شروع ہوگی، فصلی ابو بکر، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے میں حضور آ گئے، والناس فی صلاۃ، جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے حضور بھی آ گئے۔ اب عزیزان محتشم قاعدہ یہ ہے، رولز آف پریئر یہ ہے، نماز کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی آئے تو نماز کی طرف ہی توجہ رکھی جائے اور اپنے التفات کو، اپنی توجہ کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہوا جائے، بس نماز میں ہی دھیان رکھا جائے۔ لیکن صحابہ کا انداز دیکھیے، میرے اور آپ کے آقا جانی جو ہی نماز میں داخل ہوئے، پچھلی صف والوں نے جو اینڈ پہ ہوتی ہے، انہوں نے دیکھا کہ حضور آ گئے تو ان کی خوشی دیدنی تھی، انہوں نے حضور کو راستہ دے دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی صف کراس کرتے ہوئے اگلی پہ آئے تو اگلی والوں نے پھر دے دیا۔ اب ایک دوسرے کو بتانے لگ پڑے، صفوں میں ایک عجیب شور و غل بپا ہو گیا، ایک دوسرے کو تالیاں بجا کے بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التفات نہ فرمایا اور اپنی نماز میں محو رہے اور دھیان نماز میں ہی رکھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاموش ہو جاتے، ابو بکر اپنی نماز میں ہے اور مصلی امامت پہ ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رکے نہیں۔ فلما اکثر الناس التصفیق، زور زور کی تالیاں بجانی شروع کر دی اور بتانا شروع کر دیا، ابو بکر کوئی اور نہیں آئے، نماز کی جان آ گئے، نماز کی جان آ گئے۔ ابو بکر دھیان تو کر، ذرا غور تو کر، آج کوئی اور نہیں آئے، مصطفیٰ چاند آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو عزیزان محتشم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ہونا یہ چاہیے نماز میں دھیان رکھتے، لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تالیاں بجانے لگ پڑے زور زور کی اور بتانا شروع ہو گئے، اب ایک دوسرے کو تالی بجا کے نماز میں بتا رہے ہیں، لوگوں حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے، سوال بنتا ہے، صاحب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مسجد میں اور نماز کی حالت میں صحابہ تھے اور صحابہ تالیاں بجا کے ایک دوسرے کو کیا بتا رہے تھے، اب دل میں کون تھا، خیال میں کون تھا اور نماز میں کون تھا؟ اب دل میں بھی مصطفیٰ تھے، خیال میں بھی مصطفیٰ تھے اور نماز میں بھی مصطفیٰ تھے۔ صحابہ یہ بتا گئے، لوگوں ہماری نماز تو بچتی ہی تب ہے جب حضور نماز کی جان ہو جائے۔ تو دوستانے تکبیر، حسنی دایا ہاتھ بلند کر کے جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو سیدی مرشدی۔ عزیزان محتشم، اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، جب زور کی تالیاں بجنی شروع ہوئی تو آپ نے اپنی کنکھیوں سے، جیسے بندہ یوں دیکھتا ہے، یوں دیکھا، فرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ آ گئے، آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھا اور وہیں کھڑے رہتے، کھڑے نہیں رہے، حضور نے روک بھی دیا جب دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگا ہے، اب نماز میں ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ ہیں، حضور کو تکا، دیکھا تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، فاشارہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اشارہ کیا،
आनिम कुत मकानक, ए अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे, अपनी जगह पे खड़ा रहे। लेकिन सदीक़ अकबर खड़े नहीं रहे, आपका अंदाज दीदनी था। ये मस्जिद नबवी का माहौल है। फरफा अबू बकर यदैहि, हजरत सदीक़ अकबर ने अपने हाथों को बुलंद कर दिया और कहा फहामिदल्लाह अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिक। ऐ अल्लाह तेरा शुक्रिया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज पढ़ाने का हुक्म दे दिया, हुक्म दे दिया। ये अमर, इस अमर पर मुझे खड़े रहने का हुक्म दे दिया कि ए अबू बकर पढ़ाता रहे नमाज, तो आप खड़े नहीं रहे, हाथ खड़े कर दिए। ईमान से नमाज में ऐसी हरकतें हो जाएं तो आज के किसी मौलवी से पूछे तो क्या बनेगा, नमाज रही या जाती रही, नमाज में तालियां बजती रही, नमाज में शोर गुल बपा हुआ, हजूर की आमद के जश्न मनाए गए, हजूर की आमद पर खुशी मनाई गई, तालियां बजा के एक दूसरे को बताया गया। किसी साहबी ने ये नहीं कहा कि नमाज बच गई या टूट गई, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने ताजदार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा तक नहीं हजूर हमारी नमाज का क्या बना। वो तो समझते ही ये थे कि नमाज तो हमारी हुई अब है। आओ दोस्तान गिरामी कदर, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ गए, नमाज मुकम्मल हो गई। मेरे आका जानी हजरत अबू बकर सदीक से पूछते हैं, सवाल करते हैं, काला या अबा बकर। इससे पहले एक दो नुक्ते बताने जा रहा हूं। अज़ीज़ान मुहतरम, जब नमाज हो रही थी और साहबा किस रकात में थे, किसी साहबी ने नहीं बताया हजूर हम ये रकात पढ़ रहे थे। अब आप मुसल्ला इमामत पे जा रहे हैं तो हम तो इस रकात में हैं। ना हजूर ने पूछा ए अबू बकर पीछे तो हट रहे हो, रकात कौन सी पढ़ा रहे थे, रकात कौन सी पढ़ा रहे थे। तो दोस्ताने गिरामी कदर, रकात कौन सी पढ़ा रहे थे, ना हजूर ने पूछा ना साहबा ने बताया। साहबा को पता है, हजूर जानते हैं। तो दोस्ताने गिरामी कदर, हजूर आगे खड़े हो गए मुसल्ला इमामत पर और हजरत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हट गए। अब नमाज में क्या ख्याल था, अब नमाज में हर तरफ एक ही फिजा थी कि हजूर आ गए, हजूर आ गए। हजूर आप आए तो दिल जगमगाए। तो आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारग हुए तो आपने सवाल किया, या अबा बकरिन मा मना आका अन तस्बुता इज़ा अमरतुक। ए अबू बकर मैंने तुझे मना किया था इस अमर से कि तू पीछे ना हट। फाशारा अलैहि अनिम कुत मकानक, मैंने तुझे कहा नहीं था कि अपनी जगह पे खड़ा रहे, फिर किस चीज ने तुझे पीछे कर, कैसे तू पीछे हटा, क्यों पीछे हटा। अब इसका जवाब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे और किस अंदाज में देते हैं। हालांकि कायदा ये है अल अम्र फौकल अदब, अमर अदब से बड़ा है। लेकिन जब बात ताजदार रहमत की हो तो साहबा का अकीदा है या अल अदब फौकल अमर हो जाता है, अपने अमल से बता दिया। और दोस्ताने गिरामी कदर, इस पर साहबा के अदब पर दो जुमले अर्ज करता हूँ। हजरत अब्बास, ये हजूर के चचा है, ये जब भी हजूर से मिलते तो इस अंदाज से मिलते कि शैबा होता आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं, इस बात पे शैबा हो जाता। किसी ने सवाल कर दिया, बताइए अब्बास आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं। दोस्ताने गिरामी कदर, अब हजरत अब्बास का जुमला सुनिए। आपने ये नहीं कहा मैं उम्र में बड़ा हूँ, हजूर मर्तबे में बड़े हैं। ये कोई बेअदबी नहीं है कि एक मुरीद अपने पीर से कहे कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, एक भतीजा चाचा भतीजे से कहे कि मैं बड़ा हूँ उम्र में, तो ये बेअदबी नहीं है। लेकिन साहबा लफ्ज़ से बड़ा भी हजूर की बराबरी में और हजूर की मासरत में बड़ा लफ्ज़ भी पसंद ही नहीं करते कि मैं ये कहूँ कि मैं उम्र में बड़ा हूँ। जब हजरत अब्बास से पूछा गया कि अब्बास बताइए आप बड़े हैं,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور بڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہو گیا تھا، لفظ عمر میں بڑا کرنا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا جانی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی آپ نے منع کیا لیکن میں اپنی جگہ پہ کیوں نہیں کھڑا رہا؟ فقال ابو بکر ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ پیچھے کھڑے رہے اور میں آگے کھڑا رہوں، یہ ابو بکر کی جرت ہی نہیں، یہ مجال ہی نہیں کہ حضور آپ پیچھے کھڑے رہ جائیں اور میں آگے کھڑا رہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، جو اپنی ذات میں برابری نہیں جانتے، جو آقا جانی کے آگے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، کیا وہ ابو بکر آج کے ملا کو برابری پسند کریں گے؟ جو نماز میں ہلچل اور شور و غل بپا کر دیتے ہیں کہ حضور آ گئے، اور بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ حضور کی آمد پر ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، اشاروں سے، تالیوں سے، تالیاں بجا کے جشن منا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے، جب حضور بال کٹواتے تو دوستان گرامی قدر صحابہ کا ایک ہجوم ہو جاتا، طواف کیا کرتے اپنے آقا کے ارد گرد، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ حضور کے بال میں لے جاؤں اور کوئی بال نیچے نہ گرنے دے، کوئی بال بھی نیچے نہ گرنے دیا جائے، ہر ایک کی کوشش ہوتی، ہر ایک اس تجسس میں، اس تقرار میں ہوتا، طواف کیا جاتا اور صحابہ حضور کے بال کو نیچے نہ گرنے دیتے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن مسعود اس وقت کفار کی طرف سے وکیل بن کے آئے، اور جب کفار کی طرف سے وکیل بن کے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، تکتے رہے کہ جب حضور تھوکتے تو نیچے نہ جانے دیتے، لعاب دین اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے ہاتھوں پہ نیچے نہ جانے دیتے، فدالا کا بیہا وجہہ و جلدہ، اپنے چہرے پر مال لیتے اور اپنے جلد پر مال لیتے۔ حضور یہ نیچے چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے چہروں کی سجاوٹ ہے، یہ تو ہمارے چہروں میں رنگینی لانے والی چیز ہے، یہ تو حسن کا سبب ہے۔ حضور یہ لعاب دین ہمارے ہاتھوں پر پھینکی، ہم اپنے چہروں پر لگاتے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور کے لعاب کو نیچے نہ گرنے دیتے، اور جب حضور حکم دیتے کسی بات پر تو تعمیل میں جلدی کرتے، اور حضور کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے، ہر ایک کی کوشش ہوتی میں حاصل کر جاؤں، میں لے جاؤں۔ تو دوستان گرامی قدر، اور آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے، جھکائے رکھتے، اور جب حضور کلام فرماتے تو صحابہ کا یہ حال ہو جاتا کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر سر کو حرکت دی تو اڑ جائیں گے، اس انداز سے بیٹھتے۔ تو دوستان گرامی قدر، جب یہ تعظیم عروہ نے دیکھی، فراجہ عروہ تو الی اصحابہ، وہ اپنے اصحاب کی طرف گیا اور ان کو کہنے لگ پڑا، فقالا، اپنے ساتھیوں کی طرف گیا، اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسرا و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، میں نے کیسر و کسرا کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے تاجدار رحمت کے دربار میں دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی۔ جس طرح ان کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے اور ان کے مریدین حضور کا ادب کرتے ہیں، اس طرح کسی بادشاہ کا ادب نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کا ادب نہیں دیکھا۔ اور دوستان گرامی قدر، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو محذورہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب زمین پہ بیٹھتے آپ کی لٹ لٹکتی، ایک لمبے بال
کی لٹ تھی، جب بیٹھتے تو وہ زمین پر لگ جاتے اور ان کو مٹی چھو جاتی۔ کسی نے کہا یہ کٹوا دے، حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں نہیں کٹواؤں گا، اور اس وقت یہ میں کبھی نہیں کٹواؤں گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا، یہ بال میرے ساتھ ہی جائیں۔ کہا یار نیچے لگتے رہتے ہیں، کٹوا دے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اب وجہ کل اتنی ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا اور اذان کی نقل اتار رہے تھے، اذان کی نقل اتار رہے تھے، اور نقل اتارتے ہوئے اچانک حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی بچے حضور کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور آپ حضور کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، حضور پکڑ لیتے ہیں اور حضور فرماتے اب میں نے چھوڑنا نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جسے پکڑ لیں چھوڑتے ہیں کب؟ آئے تو چھوڑنے کے لیے کب پکڑتے ہیں؟ تو عزیزان محتشم، حضور فرماتے ہیں ایک شرط پر رائت ہو۔ کہا کون سی شرط؟ کہا یہی اذان دوبارہ سنو، یعنی وہ نقل اتارو۔ ایمان سے آج نقل کوئی کسی کی اتارے تو وہ اچھا لگے گا؟ ہم تو اسے تھپڑ ماریں گے، جھڑکیاں دیں گے، لیکن حضور کے اخلاق دیکھیے۔ حضور فرماتے بیٹا یہ دوبارہ سنا۔ آپ نے وہ اذان کی نقل دوبارہ اتاری۔ جب نقل اتاری تو حضور محبت کے انداز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں۔ جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئے تو حضرت ابو معذورہ نے پھر پوری زندگی وہ کٹوائے، پوری زندگی نہیں کٹوائے، اور وہ بڑھنے دیے، بڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب بیٹھتے تو وہ زمین پر گر جاتے۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو معذورہ جواباً کہتے ہیں یہ کٹواؤں گا نہیں، یہ قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ وہ بال ہیں جن کو تاجدار رحمت کے ہاتھ نے چھوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان گرامی قدر، جن بالوں کو آقا کا ہاتھ لگا ہے وہ بھی تو حضرت ابو معذورہ کے بال ہی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ بھی حضرت ابو معذورہ کے بال ہی ہیں، لیکن ان بال اپنے ہی بالوں میں انہوں نے اختلاف رکھا اور مرتبے میں الگ تھلگ کر دیے۔ کہا بال تو یہ بھی میرے ہیں، بال یہ بھی میرے ہیں، فرق یہ ہے کہ یہ وہ بال ہے جن کو آقا کا ہاتھ چھو گیا ہے، یہ وہ بال یہ مقدس ہو گئے جن کو ہاتھ آقا کا لگ گیا۔ جن بالوں کو حضور کے ہاتھ نے چھو لیا ہے یہ مقدس ہیں تو ابو معذورہ کے، لیکن اب ابو معذورہ کے سر پر ہوتے ہوئے بھی ابو معذورہ کے بالوں جیسے نہ رہے، جو بال میں اتنا فرق جانتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ لگ جانے پر اپنے بال علیحدہ کر لیتے ہیں۔ کہا یہ ان جیسے نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہاتھ لگ جانے پہ بال جیسے نہ رہے۔ صحابہ کے عقیدے میں وہ حضور جیسا کیسے سمجھیں گے، وہ حضور کو اپنے جیسا کیسے پسند کریں گے؟ اور صحابہ کا تو عقیدہ یہ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر یہ نشین کر لیجئے، ایک صحابی تھے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہیں جو جانتے تھے کہ حضور ہماری جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ وہ صحابی گھر جاتے اور دل نہ لگتا، واپس آ جاتے۔ ایک دن عرض کرنے لگ پڑے حضور میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا کس بات کی وجہ سے؟ کہا آقا جی میں گھر جاتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، آپ کو تکوں تو دل لگتا ہے، یہ دل کو ٹھنڈک اور قرار آپ کے حسن سے آتا ہے، آپ کے چہرہ انور کو تکنے سے آتا ہے، آپ کو دیکھوں تو قرار پا جاتا ہے، یہ دل قرار میں آ جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پریشان رہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابی کی یہ عرض سنتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آقا جی جب جنت کی تقسیم اللہ کریں گے تو آپ کا درجہ تو اعلیٰ ہے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں نچلے درجے میں۔ اب جنت کی فکر نہیں کر رہے، فکر یہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور میں نچلے درجے پر۔ حضور میں آپ کو کیسے تکوں گا؟ یا خواجہ صاحب کی قلم تڑپی تو آپ نے کہا او جنت میرے کیڑے لیکھاں جتھے تو نظر نہ آویں
او دوزخ مینوں لکھ بیچتا جتھے تو آویں تے جا. تو میں نے کیا کرنی آقا جی جنت, میں تو بے قرار ہی رہوں گا. میری جنت تو آپ ہیں, میری بہار تو آپ ہیں. آقا جی آپ کو تکتا ہوں تو دل قرار پاتا ہے, دل کو چین اطمینان آپ کے تکنے پر ہے. حضور آپ کو دیکھتا ہوں دل قرار پاتا ہے. تو دوستان گرامی قدر, حضور خاموش ہو جاتے ہیں. اتنے میں اللہ پیغام دیتے ہیں کہ جس کی اطاعت کرو گے انہی کے ساتھ ہوگے. آپ نے مبارک دی کہ میرے صحابی تو میرے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. تو آؤ دوستان گرامی قدر, ایک قبیلہ بنی دینار کی ایک عورت تھی. جنگ احد میں اس کا بھائی, باپ اور شوہر یہ تینوں شہید ہو گئے. تو اس نے آ کے پوچھا, کسی نے بتایا کہ تیرا شوہر, تیرا بھائی اور تیرا باپ شہید ہو گئے. اس نے کہا ان ساروں کی چھوڑو, بتاؤ حضور کا کیا حال ہے, حضور کا کیا حال ہے. تو کسی نے بتایا کہ حضور خیریت سے ہے, جیسا تو چاہتی ہے ویسے ہی ہے. جب اس نے حضور کو تکا تو اس نے ایک جملہ کہا, حضور ساری مصیبتیں آسان ہو گئیں, اب مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں, باپ کی, شوہر کی اور بھائی کی پرواہ نہیں, بس حضور آپ کی ہی پرواہ ہے. آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں, صحابہ کا یہ انداز تھا, ہر ایک چیز سے بڑھ کے حضور کو پیار کرتے تھے. اور حضرت ابن شماسہ المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے. آپ فبقا طویلاً, آپ کی ہچکی بندھی ہوئی تھی, رو رہے تھے زاروں قطار. اور ہم نے وجہ پوچھی کیوں رو رہے ہیں. ہم سمجھے کہ بیماری نے گھیر رکھا ہے, سیاقت الموت, قریب المرگ تھے. ہم سمجھ گئے کہ تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے, رونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے. کہا کیا وجہ ہے. کہا بس جن سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا وہ تاجدار رحمت کی ہستی تھی, اور جن کا احترام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کرتا ہوں وہ حضور کی ذات مقدس ہی ہے. جن کے پاس سب سے زیادہ بیٹھا ہوں وہ حضور کی ذات مقدس ہی ہے. میں ساری زندگی ان کے پاس بیٹھ کر بھی اگر آج آپ پوچھیں حضور کیسے ہیں میں بتا نہیں سکتا. یہ ادب تھا صحابہ کا, بتا نہیں سکتا حضور کیسے ہیں, میں نے دیکھا ہی نہیں, تکا ہی نہیں غور سے, بتا ہی نہیں سکتا. صحابہ چوری چوری دیکھتے تھے. حضرت حسان شاعر تھے نا, آپ فرماتے مجھے ڈھنگ آ گیا حضور کو تکنے کا. اب تکے بغیر شاعری نہیں ہوتی. آپ اپنے ہاتھ پہ, اپنی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیتے اور ان پوروں سے تکا کرتے, اور آپ تک کے کہتے واسن من کلم ترکت توائن واجمل من کلم طالت النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور آدم چشتی نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے کہ تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, جے چاوے سونا سیر چمن دی, سارا گلشن سیس نواوے, جے پاوے سونا ہاتھ پھلاں تھی, ہاتھ پھلاں دا مان بدھاوے, صفتاں پاک رسول دیاں دا, کون بیان سناوے, کیڑا ایتھے گن گن دسے, اور جتھے گنتی وی مک جاوے, آدم ایڈا سونا مائی مینوں کدھرے نظر نہ آوے. حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی قلم تڑپی تو انہوں نے حد کر دی, کہا کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں بولن دی. تو آؤ عزیزان محتشم, جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے سفیر کے طور پہ بھیجا, صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بنا کے بھیجا, آپ نے کافروں سے ڈائیلاگ کیا, گفتگو شنید کی, سفیر بنے, حضور کا پیغام پہنچایا. تو انہوں نے کہا آئے ہو تو طواف کعبہ کر لو, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں, طواف کعبہ کی اجازت دیتے ہیں. اب حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں تب تک میں طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک میرے آقا نہ کر لیں، میرے آقا نہ کر لیں۔ ایمان سے یہ انداز تھا، یہ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ قادسیہ ہوئی حضرت عمر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جنگ ہوئی، مسلمان قید میں آ گئے اور آپ سپہ سالار تھے، تو بادشاہ وقت نے کہا اے عبداللہ تو ہماری طرف آ جا، ہماری طرف آ جا، میں تجھے گورنر کا منصب دوں گا، گورنر کا منصب عطا کروں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور مال و متاع سے نواز دوں گا۔ اب یہ تینوں لالچ بڑے لالچ تھے۔ تو دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت سن لے، اپنی جان کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جن کی جان اپنی ہو، جو پہلے ہی دے چکے ہوں، جو پہلے ہی دے چکے انہوں نے کیا فیصلے کرنے۔ تو اس پر اس نے کہا اچھا بندوبست کرتا ہوں۔ اس نے بڑی کڑھائی میں تیل گرم کیا، ایک صحابی کو اٹھایا اور اس میں ڈال دیا، وہ تیل میں تحلیل ہوئے تیل کا حصہ بن گیا۔ دوستان گرامی قدر، دوسرا کہنے لگ پڑا مجھے ڈالو، وہ تو بہاریں لوٹ گیا، وہ تو آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہے، میری باری لاؤ۔ دوسرے کو ڈالا، وہ بھی تحلیل ہوئی، تیل کا حصہ بن گئے۔ ہر ایک دوسرے پر بادی لے رہا تھا، مجھے ڈالو، دوسرا کہتا مجھے ڈالو۔ تو عزیزان محتشم، وزیر اس کا عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ وقت اس طرح تو تیری ساری قوم بھی جل جائے، تو پھر بھی اب کوئی جواب دے کہ اندر کیا ہے۔ ہر ایک مزے میں لطف کو حاصل کرنے کے لیے جلتا جائے گا۔ بادشاہ وقت نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کے سردار کو ڈالو، ان کے سپہ سالار کو اس میں ڈال دو۔ سپہ سالار کو لایا گیا، سپہ سالار کو جب لایا گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کیتلی، اس کڑھائی کے پاس پہنچے، ابلتے ہوئے تیل کے پاس پہنچے تو مدینے کی طرف رخ کر لیا اور زارو قطار رونے لگ پڑے۔ جب روتا دیکھا تو بادشاہ وقت نے کہا اے عبداللہ مجھے خبر تھی، پتہ تھا ہر ایک کو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، تجھے بھی پیاری ہے۔ اے عبداللہ آج ابھی اسی وقت میری طرف آ جا، ہمارے دین کو اپنا لے، آج بھی اجر وہی ہے، ابھی تک تمہارے لیے اجر وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جملہ سنیے، روتے ہوئے تڑپ کے اور تلخ لہجے میں کہتے ہیں اے بادشاہ وقت سن لے، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں اس میں جاؤں گا جل جاؤں گا، رو تو اس لیے رہا ہوں مدینہ کی طرف، اپنے آقا مولا کی طرف رخ کر کے رو رہا ہوں اور ان کو ایک شکوہ کر رہا ہوں، ان سے ایک گلہ کر رہا ہوں۔ کہا کیا گلہ کر رہے ہو، کیا شکوہ ہے؟ کہا آقا سے کہہ رہا ہوں آقا بس ایک جان ہی ہے جو آپ کے نام پہ لٹاؤں، اگر کروڑ ہاتھ جانے بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے آپ کے نام پہ لٹا دے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیجئے، یہ انداز ہے۔ اور آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آج محبت کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں، کس نہج پہ ہم کھڑے ہیں۔ آؤ صاحب، وہی تاجدار جب لب کھولتے تھے، صحابہ لب جب کھلتے تھے لبوں پر فوری تعمیل کیا کرتے، حکم کو مانا کرتے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آقا جانی سے کسی شخص نے سوال کیا، عرض کی آقا جی بتائیے میرے رب کو کون سا عمل پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، یہ تیرے رب کو پسند ہے۔ ایمان سے کتنے لوگ یہاں نماز پڑھ کے آئے، عشاء کی نماز یا 5 وقت کی نماز، اگر سوال کروں تو کتنے سر شرم سے جھکتے ہوئے دکھائی دیں۔ تو آپ نے آج کے بعد ارادہ کرنا کہ نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے نا۔ اور دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جگہ حضور موسم خزاں میں سوکھے ہوئے پتوں کو دیکھا، ایک ٹہنی کو
ہلایا حرکت دی تو اوپر سے پتے جھڑنے لگ پڑے. حضور فرماتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں, جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی, اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑتے ہیں. تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا. تو دوستان گرامی قدر, اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ. سما